سوابی میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ گزر گئی لیکن پاکستان کی تقدیر نہیں بدلی۔ جو نوجوان 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا، یہاں پر 18 سال کا موجود ہے، اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہے کہ کیا میرا مستقبل بھی میرے ماضی جیسا ہوگا، یا پاکستان کا مستقبل ترقی یافتہ ہوگا، پاکستان سے غربت ختم ہوگی، پاکستان سے بے روزگاری ختم ہوگی، میں اپنی زندگی کیا انصاف کے ساتھ محفوظ ہو کے گزار سکوں گا۔ میرے بھائیوں، 2013 میں ہم نے آپ سے ووٹ لیے تھے، نواز شریف نے آپ سے ووٹ لیے تھے، اور ایک نعرہ تھا کہ ہم بدلیں گے پاکستان، ہم پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، ہم پاکستان کی قسمت بدلیں گے۔ 2013 میں جو پاکستان ہمیں ملا تھا اسے یاد کریں۔ 18 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، آپ لوگ دن کو فارغ بیٹھے رہتے تھے، کوئی کارخانہ نہیں چلتا تھا، کوئی ورک شاپ نہیں چلتی تھی، رات کو تھک ہار کے گھر آتے تھے تو ساری رات چارپائی پہ کروٹیں بدلتے تھے، چونکہ گرمی کے اندر پنکھا نہیں چلتا تھا، سارا دن محنت ہوتی تھی اور رات کو سونا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ نمازی مسجد میں جاتے تھے لیکن وہاں پہ موٹر نہ چلنے کی وجہ سے وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا۔ مائیں صبح اٹھتی تھیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، انہیں ناشتہ دینے کے لیے، ان کی یونیفارم استری کرنے کے لیے بجلی نہیں ہوتی تھی، مجبوراً وہ بچوں کو سلوٹوں کی یونیفارم میں اسکول بھیجا کرتی تھیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خیبر پختونخوا کا علاقہ ہوتا تھا جہاں پہ ایک خودکش بمبار پھٹتا تھا اور اس دھرتی کے سپاہی، فوجی، شہری، مائیں، بیٹیاں، بیٹے، بزرگوں کی لاشیں گرتی تھیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہمارے کندھے لاشیں اٹھا کے تھک گئے تھے کہ نہیں تھک گئے تھے؟ لوگ پوچھتے تھے کون آئے گا، کب آئے گا کہ ہمارے لیے دوبارہ تحفظ کی زندگی ہو، محفوظ زندگی ہو۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی، کوئی نیا منصوبہ نہیں لگ رہا تھا، کوئی باہر سے پیسے نہیں لے کر آ رہا تھا۔ یہ پاکستان تھا 2013 کا پاکستان، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اور اس وقت آپ سے وعدہ دیا تھا، آپ کو کال دیا تھا ہمارے قائد نواز شریف نے کہ ہم پاکستان کو بدلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، 5 سال ہم نے محنت کی، ہم نے پوری خلوص کے ساتھ محنت کی، اور پاکستان بننے سے لے کر 2013 تک صرف 18,000 میگا واٹ لگے تھے، اور یہ 18,000 میگا واٹ بلکہ 1999 تک لگے تھے۔ مشرف کے 9 سالوں میں کوئی بجلی کا منصوبہ نہیں نیا لگا، اور جب 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی ہو تو ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کے
پاکستان کو زیرو لوڈ شیڈنگ پہ لا کے کھڑا کیا، پاکستان کو بدلا۔ ہاں مجھے اور پھر اسی طرح پاکستان میں ہماری بہادر مسلح افواج کو نواز شریف نے کہا کہ آپ دہشت گردی ختم کریں، ہم پیٹ پہ پتھر بھی باندھنا پڑے گا باندھیں گے، لیکن آپ کو بجٹ دیں گے، وسائل دیں گے تاکہ آپ دہشت گردی کو شکست دے سکیں۔ تو 500 ارب روپیہ اضافی بجٹ دیا فوج کو، سیکیورٹی کو، اور ہمارے سپاہیوں نے، ہمارے فوجیوں نے، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے اور پوری قوم نے مل کر اس جنگ کو لڑا۔ جب پشاور میں آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوا تو نواز شریف نے 24 گھنٹوں میں ساری سیاسی قیادت کو اکٹھا کیا، فوجی قیادت کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان بنایا اور کہا کہ اب پوری قوم مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرے گی۔ اور اس میٹنگ میں اس عمران نیازی کو بھی بلایا جو اسلام آباد میں بیٹھ کے گالیاں دیتا تھا اور دھرنا دیتا تھا۔ یہ قیادت ہوتی ہے کہ آپ ملک کے لیے سب کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا جب ہم نے قوم کو اکٹھا کیا تو پاکستان میں امن آیا۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سب سے زیادہ امن ملا۔ آپ مجھے بتائیں کہ امن آیا کہ نہیں آیا؟ تو جناب، اگر اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کیا جائے تو اسے تبدیلی کہتے ہیں، اور دہشت گردی کو امن میں تبدیل کیا جائے تو اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ اور پھر وہ پاکستان جہاں پر کوئی $1 نہیں لگاتا تھا، ہم نے 4 سالوں سے کم عرصے میں 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے لگائے، جس سے چاروں صوبوں کے اندر توانائی کے منصوبے شروع ہوئے، موٹر وے کے منصوبے شروع ہوئے، گوادر کی بندرگاہ بنی، اور پاکستان کو پوری دنیا نے کہا کہ یہ اب سرمایہ کاری کا مرکز بن گیا ہے۔ افغانستان بھی سی پیک میں آنا چاہتا تھا، وسطی ایشیا کے ملک بھی سی پیک میں آنا چاہتے تھے، سعودی عرب بھی آنا چاہتا تھا، یورپ بھی آنا چاہتا تھا، سارے دنیا کے ملک کہتے تھے ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال سوابی میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔